اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جن آیات کی تلاوت کی تھی اور جو موضوع شروع تھا وہ تھا بنی اسرائیل کا موضوع، اولاد یعقوب، اور ابھی آج ہم جن آیات سے شروع کریں گے اس کا کچھ حصہ اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن درمیان میں کچھ تنبیہ قریش کے لیے بھی ہے جو اس وقت مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روک رہے تھے، اور کچھ اشارہ یہودیوں عیسائیوں کے عقائد کی طرف ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اور پھر آگے یہی موضوع مکمل ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے ذکر کے ساتھ کہ جن کو بنی اسرائیل کا اپنا جد امجد کہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پہ فائز کیا، تو اس لیے ہم بھی اسی منصب پہ فائز ہیں اور رہیں گے، اور ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے ہیں۔ تو اس کا جواب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 114 سے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کے ذکر سے روکے اور ان کی خرابی کے در پہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو تو اللہ کے گھروں میں داخل کی بھی اجازت نہیں ملنی چاہیے، الا یہ کہ وہ ڈرتے ہوئے وہاں جائیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ قریش کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روک رہے تھے۔ اور مشرق و مغرب اللہ کا ہے، تو جہاں کہیں بھی تم رخ پھیرو گے تو وہیں اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے تحویل قبلہ کے واقعے کی طرف جو آگے آ رہا ہے۔ تو یہیں بتا دیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، وہ جدھر تمہیں رخ کرنے کا حکم دے دے وہ دے سکتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی ساری کائنات اس کی ہے، تو اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ عیسائیوں کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، بیٹوں کی ضرورت نہیں اور مددگاروں کی ضرورت نہیں کوئی کام کرنے کے لیے۔ تو وہ تو جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک آرڈر ہے، کن کا مطلب ہو جا، آرڈر، تو کن کلمہ کن آرڈر ہے اللہ کا، ہو جا، جیسے آپ ایک بٹن دبا دیتے ہیں کن، تو جو وہ چاہے ہو جاتا ہے، تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی معجزہ۔ اسی طرح کی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی کی، ان کی ذہنیتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ان کے دل مشتبہ ایک جیسے ہیں، اور ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے آیتیں اچھی طرح کھول کر بیان کر دی ہیں۔ قرآن نے مشرکین کے لیے جو اصطلاح رکھی نا، مشرکین قریش کے لیے، ایک تو خیر مشرکین بھی کہا یا کافر، لیکن ایک خاص اصطلاح قرآن نے ان کے لیے استعمال کی، وقال الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں۔ مثلا یہودی تو کہتے تھے ہمارے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس بھی انجیل تھی، تو قریش کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ بھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں، یہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کون کہتے تھے؟ ان کے بڑے بڑے سردار، یعنی اللہ نے اگر ہمارے یہاں مکہ میں کوئی رسول بھیجنا ہے تو پہلے اللہ ہم سے بات کرے، ہم سردار ہیں، چودھری ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بات کیے بغیر اللہ نے کسی کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی تائید کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت دی اس کے بعد لوگ جہنم میں چلے گئے، یعنی فیل ہونے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب مخاطب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے مسلمان، اور بتایا کہ
کہ یہود و نصارہ آپ سے قطعاً راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، پورے کے پورے یہودی عیسائی ہو جائیں، اس سے کم تر پہ یہ قطعاً راضی نہیں ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے، یعنی جو رہنمائی اللہ نے کی وہی رہنمائی۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم حقیقی آ چکا ہے، تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اب قرآن کے نزول کے بعد اگر کوئی ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی خواہشات کی، تو ان کی پیروی، ان کی خواہشات کی، گویا کہ اب ان کا جو دین ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ خواہشات۔ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ بدعتیں، یعنی انسان اپنی خواہشات کو دین بناتا جاتا ہے، گھڑتا جاتا ہے چیزیں۔ فرمایا کہ ان کا دین سارے کے سارا کیا؟ بدعتیں ہیں، اور اگر آپ نے ان کی بدعتوں کی پیروی کی اس کے بعد کہ اب اصل علم آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور وہی اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں تو وہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اب پھر آخر میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی کہیں سے مدد کی جائے گی۔ یعنی نہ تو کوئی سفارش کر کے چھڑائے گا، اور نہ کوئی جرمانہ دے کے چھوٹ سکے گا کہ بدلہ اس سے کو لے لیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے تو پکڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی زبردستی حملہ کر کے چھڑا لے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی ایس ایچ او نے لوگ کسی چودھری صاحب کے بندے پکڑ لیے اور سفارش بھی نہیں مانی اور کوئی جرمانہ وانہ کر کے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو چودھری صاحب اپنے بدماش لے آئے اور وہ تھانے پہ حملہ کر دیا اور چھڑا کے لے گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ تو چونکہ یہودی ہماری طرح یہ سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت بک ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے، اور اگر کچھ ہوا بھی تو سفارشی چھڑا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی اس دن، نہ کوئی بدلہ ہوگا، اور نہ کوئی آ کے کسی کو چھڑا سکے گا۔ اس دن سے ڈرو، اور یہی دعوت مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی سفارش کام نہیں دے گی، اور نہ کوئی بدلہ دے کے چھوٹ سکے گا۔ اب حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ یہودیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم جس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم امامت کے حقدار ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو جی حضرت ابراہیم کی ہم اولاد ہیں، تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی امامت کے منصب پہ فائز ہے اور ان کی اولاد بھی۔ تو یہ سن لو کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں امامت کے منصب پہ فائز کیا، میرٹ پہ کیا، وہ اس کے حقدار تھے، اس لیے کہ وہ آزمائشوں سے گزر کر پاس ہوئے امتحانوں میں، جو بھی اللہ نے ان کے امتحان لیے۔ اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کن کے لیے اللہ کا یہ عہد تھا؟ ظالموں کے لیے نہیں تھا، اور تم آج ظالم ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس منصب سے معزول کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا، امتحان لیا کچھ باتوں میں، تو ابراہیم نے انہیں پورا کر دیا، یعنی تمام امتحانوں میں وہ پاس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ کیا میری ذریت کے لیے بھی یہ وعدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد، یعنی امامت کا یہ عہد، یہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیں ظلم سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب بتایا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا، کعبہ، اور اس کی تعمیر کے وقت انہوں نے جو دعا کی، اسی دعا کا نتیجہ ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں اور جن کا تم یہودی انکار کر رہے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ایک مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا، اور لوگوں کو کہا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مستقل نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ میرے اس گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کرو، یعنی ظاہری طور پہ بھی، اور اصلی جو پاکیزگی ہے کہ شرک سے اس کو پاک کرو۔
اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اللہ اور یوم آخرت پہ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا میں اسے بھی دنیا کا تھوڑا فائدہ دوں گا، اور پھر میں ایسے لوگوں کو آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤں گا، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ چونکہ پیچھے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میری اولاد کے لیے کہ بھی یہ عہد ہے امامت کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے نہیں۔ تو اب رزق کی دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے خود ہی شرط لگا دی کہ ان کو رزق دے ان میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، رزق کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ رزق انہی کو ملے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے، نہیں، جو کفر کریں گے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، انہیں بھی میں تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا مطلب دنیا کا فائدہ، تو دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے وہ تھوڑا ہے، تو اس لیے فرمایا میں اسے تھوڑا سا دنیا میں فائدہ دوں گا، یعنی دنیا کا رزق انہیں بھی ملے گا، دنیا ہر ایک کو اللہ دے گا، کافر کو بھی مومن کو بھی، اور پھر ایسے لوگ جو کافر ہیں انہیں میں آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی بیت اللہ کی، اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ ہمارا عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت اولاد میں سے بھی یہ اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے، کہ ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت میں سے ایک اپنی فرما بردار امت اٹھا، امت مسلمہ۔ ہے ہمارے پروردگار انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھا جو تیری آیات ان کو سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے کی تھی کہ اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں نے انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھا۔ تو اللہ کے ہر رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے آیات، اللہ کے رسول سناتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، اور انہیں پاک کرتے ہیں، ایسے کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ یہ مقصد بھی حضرت ابراہیم نے بتا دیا۔ اور ابراہیم کی ملت سے کون منہ مڑے گا سوائے اس کے جس نے خود ہی اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اسے کہا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، تو ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دی۔ یہ ہے سر اسلام، سپردگی، کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا، اس کی مرضی کے تابع سپرد کر دینا اپنے آپ کو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا، یعنی اس کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اسی اسلام، اسی کی تاکید ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، چن لیا ہے، اور تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اللہ نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، تو مرتے دم تک اس دین پہ رہنا، مسلمان رہنا، اللہ کے فرما بردار۔ یہی وصیت ابراہیم نے بھی کی ہے، حضرت یعقوب نے۔ کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اسی اسلام کی وصیت حضرت ابراہیم نے کی، اسی کے حضرت یعقوب نے کی اپنی اولاد کو۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، یعنی حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سارے بزرگ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، وہ ساتھ لے گئے، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو فخر کر رہے ہو نا کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم کے، اسماعیل اور اسحاق اور یوسف اور موسیٰ، تو وہ یہ سارے بزرگ ہیں جو گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، ان کی کمائی میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جی وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت گزر چکے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو انہوں نے کمایا وہ لے گئے، ان کا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا ہے، تمہارے باپ دادا کی
کمائی تمہیں ملے گی. دیکھیں دنیا کی وراثت تو ملتی ہے نا, باپ کی وراثت بیٹوں کو ملتی ہے, زمین ہے, جائیدادیں, بلڈنگیں, جو بھی ہو بیٹوں کو وراثت ملتی, اولاد کو وراثت ملتی ہے. لیکن عمل کی جو چیز, عمل وہ وراثت میں نہیں ملتا. حتیٰ کہ فرض کریں آج کسی کے پاس MBBS کی ڈگری ہے, ڈاکٹر ہے, فوت ہوا ہے, تو کیا وہ ڈگری وراثت مل جائے گی, اس کے بیٹوں کو مل جائے گی؟ کوئی سائنسدان ہے اور وہ ڈگری اس کی اولاد کو مل جائے گی؟ نہیں. اسی طرح اللہ کے ہاں جو کسی کا منصب ہے, نیکیاں ہیں کسی کی یا برائیاں بھی ہیں, تو وہ بھی اولاد کی طرف منتقل نہیں ہوں گی. اسی طرح نیکیاں بھی منتقل نہیں ہوں گی کسی کی اولاد کی کہ یہ جی نیکیاں وراثت میں ملی ہیں. تو جو منصب اللہ نے کسی کو دیا ہوتا ہے وہ بھی اولاد کو وراثت میں نہیں ملتا. اولاد جو کچھ کرے گی وہ خود اپنے عمل کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بنے گا, اچھا یا برا. اور فرمایا کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یہ سارے بزرگ, اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور پھر ان یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ کہتے ہیں, یہودی اور عیسائی کہتے ہیں, یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. ہر کوئی یعنی کہتا ہے, یہودی کہتا ہے یہودی بنو تو ہدایت پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو تو ہدایت پاؤ گے. کہہ دیجئے کہ نہیں, بلکہ ملت ابراہیمی کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو تھے, ادھر ادھر دیکھ نہیں رہے تھے اللہ کے سوا, یکسو. اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا ابراہیم. مسلمانوں کو کہا کہہ دیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, اعلان کر دیں, کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا, اور اس پر جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پہ نازل کیا گیا, اور جو موسیٰ, عیسیٰ اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا, ہم سب پر ایمان لائے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان کو تفریق نہیں کرتے, اور ہم تو اللہ ہی کے فرمان بردار ہیں. ہم تفریق نہیں کرتے, یعنی ہم یہ نہیں کہتے فلاں نبی کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے, یعنی جو ہماری نسل سے ہم مانیں گے, جو ہمارے قبیلے سے ہم مانیں گے, باقی کو نہیں مانیں گے, جس طرح یہودی کر رہے تھے. فرمایا کہ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے, ہم سب کو مانتے ہیں. بس اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو بغیر تفریق کے, تو پھر تو یہ ہدایت پا گئے. اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں یعنی اس طرح ایمان نہیں لاتے, تو پھر یہ ہٹ درمی میں مبتلا ہیں, اور ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں کافی ہے, یعنی تمہاری مدد کے لیے, اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرو, اور کون اللہ سے بہتر ہو سکتا ہے رنگ کے لحاظ سے, اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. عیسائی اور یہودی, جب کوئی یہودی ہوتا تو اسے خاص غسل دیتے اور کہتے جی اس پہ ہم نے یہودیت کا رنگ چڑھایا ہے, اور عیسائی بھی اسی طرح غسل دے کے کہتے اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھایا ہے. تو فرمایا کہ یہ رنگ نہ چڑھاؤ یہودیت عیسائیت کے, اللہ کا رنگ, اللہ کی بندگی کا رنگ. اصل یہ چیز ہے, یہ فرقہ پرستیاں جو ہیں ان کو چھوڑو. ہر فرقہ اپنے فرقے کا رنگ چڑھانا چاہتا نہیں, اللہ کی بندگی کا رنگ. اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس لحاظ سے, رنگ کے لحاظ سے. کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحثیں کر رہے ہو, حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ہم تو اسی کی مخلصانہ عبادت کرنے والے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپایا جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی گواہی جو تمہارے پاس تھی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو اس کو تم نے چھپایا, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس گواہی ہو اللہ کی طرف سے کہ اس نے یہ گواہی دینی ہے اور اس نے چھپایا. تو یہاں یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم یہ کیا کہتے ہو کہ ابراہیم, اسحاق اور یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ یہودیت عیسائیت تو بعد میں آئی, تم اس کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی کہیں حضرت ابراہیم تو عیسائی تھے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مثلا آج کوئی مسلمان اٹھ کے کہے حضرت عمر ابو بکر کے بارے میں کہ وہ حنفی تھے یا شافی تھے, یا پاکستان میں کوئی کہہ دی حضرت عمر تو دیوبندی تھے, کوئی کہہ دی حضرت عمر تو بریلوی تھے جی, تو یا کوئی ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے. تو یہ چیزیں تو بعد میں بنی ہیں. تو اسی طرح یہودیت عیسائیت بعد میں وجود میں آئی. پھر آخر میں فرمایا کہ یہ ایک امت, یہ بزرگ سارے, یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے, اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہیں ملے گا, تمہیں ان کی کمائی نہیں ملے گی. تو یہ چھوڑ دو حرکتیں ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں, فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں کے صاحبزادے ہیں, یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے اللہ کے ہاں, خود عمل کرو. بلکم ما کسبتم, تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم نے کمایا, اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا.
اب آگے موضوع آ رہا ہے تحویل قبلہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی، جو مکہ سے شمال کی طرف تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر یہ ممکن نہیں تھا، مکہ جنوب میں تھا اور بیت المقدس شمال میں تھا، تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس لیے کہ ابھی آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی باقاعدہ سرکاری طور پہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا۔ اور یہ حکم ہونا تھا کب؟ کہ جب بنی اسرائیل کو باقاعدہ امامت کے منصب سے معزول کر کے اس امت کو اس منصب پہ فائز کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی ہونا تھا کہ اب لوگوں کے لیے جو مرکز ہوگا عبادت کا وہ ہے جو گھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، اور جس نے کی اصل مرکزیت بننی تھی پوری دنیا کے لیے کب؟ کہ جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی، اور جب اللہ نے اس امت کو اٹھانا تھا جس کی دعا حضرت ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کے وقت کی تھی، اور اس رسول کی بعثت ہونی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کی وقت دعا کی تھی۔ تو پھر تقریباً 17 مہینے 15-16 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو، کہ اصل قبلہ وہی ہے، آپ کو پتہ تھا اصل قبلہ اسی کو قرار دیا جانا ہے، تو آپ انتظار کر رہے تھے کب وہی نازل ہوتی ہے، کب وہی نازل ہوتی ہے۔ تو بالآخر وہی نازل ہوئی 15-16 مہینے بعد، اور بیت اللہ کو، اللہ کو گھر مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تو جو لوگ اس وقت حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے تھے ایک مسجد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، جب انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے اسی وقت اپنا رخ بدل لیا، اور وہی مسجد ہے جسے آپ مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی جس مسجد میں ایک ہی وقت میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گی، ایک ہی نماز۔ تو یہ قبلے کی تحویل کا جب حکم آیا تو اس میں بڑا شور مچایا، یہودیوں نے بھی، مشرکین نے بھی، منافق بڑے اس میں ہوشیار ہو گئے کہ دیکھیں جی یہ کیسا دین ہے، پہلے قبلہ ادھر تھا اب ادھر ہو گیا، اور یہودی کہنے لگے دیکھ لینا اب یہ عرب قومیت کی طرف پلٹ گئے ہیں نا، تو بہت زیادہ پراپیگنڈا شروع ہو گیا، اور مسلمان بھی آزمائش میں پڑ گئے کس کس کو کیا جواب دیں۔ اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان سب کی خبر لی ہے، ان آیات میں سب کی خبر لی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرک سب کی۔ اور اسلوب ذرا دیکھیں، جو لوگوں میں سے بیوقوف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس قبلے سے کس نے ہٹا دیا ہے جس پہ پہلے یہ تھے مسلمان جو بیت المقدس کی طرف تھے، تو کس نے اس قبلے سے ہٹا دیا ہے؟ بیوقوف یہ کہہ رہے ہیں جو اس طرح کا پراپیگنڈا کر رہے ہیں، فرمایا وہ بیوقوف ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، اور وہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ جدھر چاہے کسی کو حکم دے عبادت میں رخ کرنے کا، اور بتایا کہ قبلے کی تبدیلی اسی طرح ہے جس طرح آج تمہیں اللہ نے ایک نئی امت بنا کے اٹھایا ہے، اور یہ قبلے کی تبدیلی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ بنے، اور یہ قبلہ جس پہ تم تھے یعنی بیت المقدس، اس کو ہم نے صرف اس لیے رکھا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، اور کون ہے کہ جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ بات بہت بڑی تھی قبلے کی تبدیلی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جن کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، اور اللہ لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ یہ بتایا کہ تمہیں اللہ نے امت وسط بنایا، کہ نئی امت آئی ہے۔ امت وسط کا معنی بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی وہ امت جو درمیان میں ہے، اعتدال میں ہے، جس کے اندر انتہا پسندی کوئی نہیں ہے، عدل و انصاف پہ قائم رہنے والی امت۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پہ گواہی دو، تمام لوگوں پہ اب تم نے اللہ کے دین حق کی گواہی دینی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پہ گواہی دینی، تو اس لیے اب اس امت کا قبلہ بھی نیا ہوگا۔ باقی فرمایا کہ جو ہم نے اجازت دی ہوئی تھی پہلے قبلے کی طرف رخ کرنے کی، تو امتحان کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا، تاکہ جب قبلہ تبدیل ہو تو لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ کون الٹے پاؤں پھرتا ہے اور کون قائم رہتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ مومنوں کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، تو یہ سوال بعض لوگوں نے کیا، اعتراض کہ دیکھیں جی اچھا پھر جنہوں نے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں ان کی نمازیں ضائع ہوگی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی کے ایمان کو یعنی اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت جو نمازیں پڑھی تو اللہ نے اسی قبلے کی طرف رخ کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، تو ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیا جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، یعنی کہ مسجد حرام کا قبلہ ہونا یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی آج جو شرارتیں کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہی قبلہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ وہی کا انتظار کر رہے تھے۔ یعنی آج کے دور میں مثلا کسی کو انتظار ہے کوئی میسج آنے کا، تو بار بار وہ فون دیکھتا ہے کہ میسج آیا کہ نہیں، میسج آیا کہ نہیں، تو آپ انتظار کر رہے تھے وہی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، تو ہم نے آج آپ کو حکم دے دیا ہے کہ اس قبلے کی طرف منہ پھیر لیں جسے پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دے گی ہر قسم کی نشانی بھی دے دیں تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ہی یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو پراپگنڈا کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، ان کو جو چاہیں دلیل دے دیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں اس چیز کو، یعنی بیت اللہ کے قبلہ ہونے کو، جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور ایک گروہ ان میں سے حق کچھ جانتے بوجھتے چھپا رہا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اصل قبلہ اللہ کے گھر کو حضرت ابراہیم جو بنایا اسی کو ہونا چاہیے۔ بیت المقدس کو تو حضرت سلیمان نے بنایا، مسجد اقصی پہلی جو تھی، آج کی نہیں، یہ تو بنو امیہ کے دور میں بنی ہے۔ تو اصل گھر جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا وہ تو مسجد حرام ہے۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے، تو آپ نیکیوں کے کاموں میں سبقت اختیار کریں۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ رکھا ہے، جہت رکھی ہے، اس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں جھگڑنے کی بجائے نیکی کے کاموں میں سبقت اختیار کرو۔ تو اور جہاں کہیں بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں، یعنی جن کا کام یہ ہے اعتراض کرنا، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت یعنی دین کی، شریعت کی نعمت کو تم پہ پورا کروں، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مسلمانوں کو کہا کہ دنیا کی جس کونے میں بھی ہو اس طرف رخ کرو، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ جی فلاں جگہ تو ادھر رخ کر رہے ہیں، فلاں جگہ ادھر کر رہے ہیں۔ اور یہ قبلے کی تبدیلی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح کہ ہم نے تمہارے اندر ایک تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سنا رہا ہے، اور تمہیں پاک کر رہا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھلا رہا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہوئی اور نئی امت، اسی طرح قبلے کی تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ تو لہذا میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب قبلے کی تبدیلی ہوگی، ایک نئی امت کی باسط کا اعلان ہو گیا، تو اب آگے کیا آ رہا ہے؟ اب آگے بتایا کہ اب آزمائشیں آئیں گی، اب تمہارے دشمن آرام سے نہیں بیٹھیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لوگ تم سے لڑیں گے، جنگیں کریں گے، اس امت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آگے بتایا کہ کس طریقے سے تم نے صبر کرنا ہے، کس طریقے سے اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے۔ تو مدینہ میں اس وقت جنگ ہو رہی تھی، تو اس لیے یہ آیات آگے آ رہی ہیں جو آزمائش کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں ساری۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی مثلا احد میں لوگ جو صحابہ شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو بعض لوگوں نے کہنا وہ جی فلاں دیکھے نہ مر گیا، اس نے کوئی زندگی میں حاصل بھی نہیں کیا، جوان تھا ابھی تو دیکھیں کوئی زندگی کے مزے نہیں لوٹے۔ یعنی جس طرح کو عام مرتا ہے اسی طرح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ مر گئے، وہ مر گئے۔
تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں اس طرح مردہ نہ کہو دوسرے لوگوں کی طرح، بلکہ انہیں تو اصل زندگی ملی ہے برزخ میں، آخرت کی زندگی، لیکن تمہیں ان کی اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے برزخ کی، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، فقر و فاقہ کے ذریعے، اور جانی مالی نقصان کے ذریعے، اور پھلوں کی پیداوار کی کمی کے ذریعے، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ ان کی رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ آزمائشیں اب آئیں گی، اور وہ آزمائشیں کون سی ہوں گی؟ خوف کہ فلاں حملہ کرنے والا ہے، ہر وقت خوف کی حالت، فقر و فاقہ، مالی جانی نقصان، پیداواری نقصان، یہ سارا کچھ ہوگا، اللہ کی طرف سے امتحان، آزمائشیں، ساری دنیا سے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ اور خوشخبری دے دیں جو اس حالت میں صبر کریں گے، اور یہ وہ صبر کون کر سکتے ہیں؟ فرمایا یہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ صبر کے ستون دو ہیں، اس کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ ہم سب اللہ کے ہیں، جان، مال، اولاد سب اللہ کی، اسی نے دی ہوئی تھی، اسی نے لے لی۔ دوسرا یہ کہ ہم سب اسی کی طرف جا رہے ہیں، اتنا فرق ہے کہ وہ پہلی فلائٹ پہ چلا گیا، میں پیچھے آ رہا ہوں، بس وہ پہلی ٹرین پہ گیا، میں دوسری پہ جا رہا ہوں پیچھے، بس یہ دو بنیادیں ہیں، ستون ہیں صبر کے، جس کا اس پہ ایمان ہو وہ صبر کر سکتا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، پر جس نے حج کیا یا عمرہ کیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، یعنی سعی کرے، اور جس نے رضا کرانہ طور پہ کوئی خیر کا کام کیا تو بے شک اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ حضرت ابراہیم کے وقت سے حج کے سارے جو اعمال ہیں ان میں شامل تھیں، یعنی صفا مروہ کی جو آج ہم سعی کرتے ہیں اسی طرح۔ لیکن جب شرک آیا مکہ میں تو اس صفا مروہ پہ دو بت رکھ دیے گئے، اساف اور نائلہ کا بت، صفا پہ اساف اور مروہ پہ نائلہ کا۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں اب آیا کہ کہیں ان کی یہ سائی جو ہو رہی ہے یہ بتوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یہ ابھی ان کی کسائی انہوں نے نہیں شروع کی بتوں کی وجہ سے، یہ اللہ کی نشانیاں جو عبادت کے لیے اللہ نے جگہ مقرر کی ان میں سے ہیں۔ تو لہذا جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ تو کوئی حرج نہیں وہ ان کا طواف کرے، تو ان کا طواف یعنی حضرت ابراہیم کے وقت سے چلا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نشانیاں ہم نے نازل کی ہیں اور ہدایت اس کے بعد کہ ہم نے ان کو اس کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے اور لعنت کرنے والا بھی ان پہ لعنت کر رہے ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کروں گا اور میں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفری کی حالت میں مرے تو ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے کے سارے لوگوں کی، وہ اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ جو چھپاتے ہیں، یعنی اللہ نے جو اپنے احکام دیے ہیں قرآن میں ان کو کچھ چھپا رہا ہے، لوگوں کو بتا نہیں رہا، یہودی یہ کام کر رہے تھے، اور آج یہ امت بھی کرے گی تو یہی حکم ہوگا کہ اللہ نے اپنے آیات نازل کی ہیں کہ لوگوں کو سناؤ، لیکن ان کو کچھ چھپاتا ہے نہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہیں، عام لوگوں کو وہ سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، تو اللہ کی آیات لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں، جو چھپائے گا اس میں یہ حکم ہوگا کہ لعنت۔ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان۔ آگے پھر بتایا کہ اس کی الوہیت کی نشانیاں ہر طرف ہیں پوری کائنات میں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور وہ کشتی جو سمندر میں لوگوں کی نفع بخش چیزیں لے کے چل رہی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور اس کے ذریعے اس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کے چلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہے، بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ان ساری چیزوں میں فرمایا نشانیاں بڑی
کہ اس کائنات میں ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوری کائنات اس کی گواہی دے رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، کوئی اور دعوے دار آیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں مثلا کوئی قوم جو مشرک ہو، مشرقین عرب کے بت ہوں یا آج بھی ہندوؤں کا کوئی دیوتا دیوی فلاں، کسی نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ چیز میں نے پیدا کی ہے؟ کوئی بت آ کے کوئی دنیا میں اٹھا ہے جس نے کہا جی یہ کائنات کا حصہ میں نے، یہ درخت میں نے پیدا کیا، یہ فلاں چیز میں نے پیدا کی؟ کوئی دعوے دار نہیں ہے، اللہ ہے جس نے ہر چیز پیدا کی۔ تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ کائنات ساری گواہی دے رہی ہے۔ فرمایا کہ اس کے باوجود، یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگوں کا کیا حال ہے، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ہمسر ٹھہراتے ہیں اور ان سے پھر اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ ایمان لانے والا تو سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کا حالیہ مشرک کہ وہ اس طرح کی محبت دوسروں سے کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور کاش کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہیں وہ چیز آج دنیا میں نظر آ جائے جو انہیں آخرت میں نظر آئے گی، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے کہ قوت ساری کی ساری اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو اس وقت سامنے آ جائے گی نا چیز کہ کوئی بچانے والا نہیں، طاقت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کاش کہ آج انہیں سمجھ آ جائے اس چیز کی۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی پیشوا، وہ برات کا اعلان کر دیں گے اپنے پیروکاروں سے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے وسائل و اسباب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، آپس میں رابطہ ختم۔ یعنی پیشوا لیڈر اعلان کر دیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں جانتے یہ کیا کرتے رہے، ہمارے پاس ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اپنے ان پیشواؤں سے اسی طرح برات کا اعلان کریں جس طرح انہوں نے آج ہم سے برات کا اعلان کیا ہے۔ اور اس طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا کہ ان پہ حسرت بن، کاش کہ ہم یہ نہ کرتے، کاش کہ یہ نہ کرتے، اور وہ عذاب سے آگ سے نکل نہیں پائیں گے۔ حسرتیں ہوں گی لیکن آگ سے نکلنے والے نہیں بن سکیں گے۔ اے لوگوں کھاؤ جو اس میں سے جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس چیز کا کہ تم اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف منسوب یعنی کو کہہ دی یہ دین میں ہے، یا یہ چیز اللہ نے حرام کی، یا مثلا فرض کریں کہ آج مسلمان جب یہ کہتا ہے کوئی کہ یہ چیز حرام ہے تو کیا مطلب ہو؟ یہ تو نہیں کہہ رہا میں نے حرام کیا، وہ گویا کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے یا اللہ کے رسول نے حرام کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے نہیں کہنی چاہیے جن کا پتہ نہ ہو، وہ بات کہیں جو واقعی پتہ ہو۔ اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو کچھ اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، بلکہ ہم تو صرف اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے۔ تو کیا یہ لوگ اس حالت میں بھی اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کریں گے کہ ان کے آباء و اجداد کو نہ تو کسی چیز کی کچھ سمجھ تھی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، نہ ہدایت یافتہ نہ انہوں نے عقل سے کام لیا، پھر بھی انہی کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جانوروں کو پکار رہا ہو جو ہانک پکار کے سوا کوئی چیز نہیں سنتے۔ یہ لوگ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ عقل سے کام نہیں لیں گے۔ جیسے کوئی جانوروں کو پکارتا ہے نا، اور ہر چرواہا پکار رہا ہوتا ہے جانور، مثلا کوئی بھیڑ دے جاؤ ادھر جاؤ، کدھر جا رہی ہو، بھینس کو کہہ رہا ہے کدھر میں آ رہا ہوں، اب بھینس کو سن رہی، ہاں اس سے آواز آئے گی، کچھ کو کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جنہوں نے کفر کیا ان کا حال یہ ہے کہ کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی صرف ایک آواز سن رہے ہیں، یہ حال ہے ان کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کی عبادت کے دعوے دار ہو۔ ایک ہوتا ہے حرام کھانا، وہ بھی جرم ہے، اور ایک ہے حلال نہ کھانا، یعنی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ ہوتا ہے جی مذہبی طور پہ زیادہ پرہیزگاری کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کھاؤں گا۔ تو جس طرح حرام کو کھانا جرم ہے، اسی طرح حلال کو بھی حرام سمجھ لینا یا اس سے چھوڑ دینا یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ بھی اس طرح جرم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہم نے حلال چیزیں دی ہیں اس کو کھاؤ، اگر مومن ہو تو کھاؤ۔ بے شک اللہ نے تو تم پہ حرام کیا ہے مردار اور خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پس جو شخص مجبور ہو اور نہ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور نہ وہ حرام کو کھانے کی خواہش رکھتا ہو،
تو اگر وہ کھا لے مجبوری میں تو اس پہ کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی، مردار یعنی جو ذبح کیے بغیر مر جائے، بے شک چیز حلال ہے، ذبح کیے بغیر مر گئی، خون جو بہہ رہا ہوتا ہے ذبح کرتے وقت، خنزیر کا گوشت، اور جس چیز پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی جس سے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، نام لیا گیا، بے شک نام لے کے ذبح کیا گیا، یا غیر اللہ کے نام پہ چیز تقسیم کی جا رہی ہو، نیاز پکائی جا رہی ہو، نظر غیر اللہ کے نام پہ دی جا رہی ہو، وہ سب اس میں آ جائے گی جس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں میں سے فرمایا جو شکار کر کے کھاتے ہیں وہ حرام ہے، اور پرندوں میں سے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں جو حرام ہے، اور گدھے جو پالتو ہیں ان کی حرمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ بتایا۔ اور باقی جو چیزیں گندی ہیں، خبیث ہیں، وہ بھی حرام ہوں گی، پاکیزہ حلال ہے اور خبیث جو ہیں وہ حرام ہے۔ اور اس میں بھی جو مجبوری کی حالت میں ہو وہ کھا سکتا ہے، لیکن 2 شرطیں، نہ تو جتنی بھوک ہے اس سے زیادہ نہ کھائے، اور اس کے اندر خواہش بھی نہ ہو پہلے سے۔ اگر خواہش ہے اور کہ جی مزہ آ گیا نا، موقع مل گیا نا مجھے، تو پھر گناہ ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یعنی پیسے لے کے چھپا دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو پیسہ لے رہے ہیں اللہ کی آیات کو چھپانے کے لیے، تو گویا کہ وہ آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو۔ تو کیسا صبر ہے ان کا آگ پہ، یعنی پتہ ہے کہ آگ میں جانا ہے، پھر کمال درجے کا صبر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ اختلاف میں جھگڑے میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، یعنی ظاہری کچھ چیزیں رسمیں بنا لینا اور ان کو پورا کرنا، چہرہ ادھر ہو یا ادھر ہو، لباس کون سا پہننا ہے، ٹوپی کون سی پہننی ہے، شکلیں کون سی بنانی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ نیکی تو اس شخص کی ہے، اصل نیکی، کہ جو ایمان لایا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ اور فرشتوں پہ اور کتاب پہ اور نبیوں پہ، اور جس نے اللہ کی محبت میں مال دیا قرابت داروں پہ کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ اور نیک لوگ تو وہ ہیں کہ جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جو تکلیفوں اور مصیبتوں اور حق و باطل کی جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی اصل نیکی ہے، اصل نیکی خاص کوئی شکلیں بنا لینا نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ قتل کے معاملات میں قصاص فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسے ہی قتل کیا جائے گا بدلے میں، اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور جسے اس کی بھائی کی طرف سے معاف کیا گیا ہو تو وہ معروف طریقے کی پیروی کرے اور بہترین طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ یعنی مقتول کا وارث اگر دیت لینے کے لیے تیار ہے تو پھر قصاص کی جگہ دیت ہوگی، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے، اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دیت بھی لے لی اور اس کے بعد پھر بدلے میں قتل بھی کر دیا، تو قصاص ہے قتل کے بدلے قتل۔ تو مقتول کے جو وارث ہیں انہیں حق حاصل ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم جی قصاص چاہتے ہیں تو حکومت کا کام یہ ہے کہ قاتل کو پکڑ کے ان کے سامنے لا دے کہ یہ ہے قاتل، آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں ہم قصاص چاہتے ہیں تو قصاص ہوگا، اگر وہ کہیں کہ ہم دیت لیں گے تو دیت ہوگی، اگر وہ کہیں کہ ہم معاف کرنا چاہتے ہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حق صرف انہیں ہے، یہ حق گورنمنٹ کو نہیں ہے کہ گورنمنٹ معاف کر دے۔ جی صدر صاحب کو اختیار ہے جی کہ صدر صاحب قاتل کو معاف کر دے۔ بھائی صدر کا بیٹا قتل ہوا ہے، بیٹا جس کا قتل ہوا ہے اس ماں سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو، صدر صاحب معاف کر رہے ہیں، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اگر صدر صاحب نہیں معاف کرنا ہے تو پھر 10 سال عدالتوں میں کیس کیوں چل رہے ہیں؟ جی سارا کچھ کرنے کے بعد جی صدر صاحب کو اختیار ہے جی وہ معاف کر دیں۔ تو اسلام میں یہ کوئی اختیار نہیں ہے بالکل
یہ اختیار صرف اور صرف مقتول کے وارث کو ہے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اور اے عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ قصاص کا قانون ہوگا تو سب کی زندگیاں بچیں گی، ورنہ کسی کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ آج کل دیکھ رہے ہیں انسانی قتل کیا بن گیا، ایسے جیسے کوئی، بلکہ پرندے مارنے سے بھی زیادہ آسانی سے انسانوں کو مارا جا رہا، اور صرف کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ قصاص نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، دوسرے دن میں ضمانت کرا کے گھر میں آ کے پھر رہا ہوں گا، اور کیا کیا روزانہ سنتے ہیں آپ، کیا کیا تماشے، کتنے کتنے درندے جو ہیں دوسرے دن ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، بلکہ قتل سے پہلے ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ اور تم پہ فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وہ وصیت کرے، والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقی لوگوں پہ۔ یعنی کسی کا موت کا وقت آئے تو مال چھوڑ کے جا رہا تو وصیت کرے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ وراثت کا قانون نازل ہونے سے پہلے کا حکم تھا، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب وصیت کرنا اس طرح فرض نہیں ہے، لیکن وصیت کا حق ہے مرنے والے کو، ہر ایک شخص کو، وہ اپنے مال میں کے 1/3 ایک تہائی میں سے وصیت کر سکتا ہے، وہ وصیت کرے، اچھا ہے، ہونی چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے۔ بس جس نے اس وصیت کو بدل دیا سننے کے بعد تو اس کا گناہ انہی پہ ہوگا جو اس کو بدلیں گے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کسی نے زبانی وصیت کی، کوئی جو پاس تھا اس نے سنا اور بعد میں اس نے الٹ کو جا کے اور بات بتا دی، تو اب گناہ اسی پہ ہوگا جس نے وصیت کو بدلا ہے۔ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف زبانی کی ہے۔ اور جو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا حق تلفی کی بنیاد پہ، اور اس نے فریق معاملہ کے درمیان صلح کرا دی، تو اس پہ کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس نے وصیت سنی اس نے اندازہ لگایا کہ وصیت کرنے والے مرنے والے نے جو وصیت کی اس میں حق تلفی کی ہے، کسی کی ایک طرف جانبداری کی ہے، تو وہ صلح کرا دیتا ہے ان کے درمیان بلا کر سارے وارثوں کو۔ تو اگر نیت صلح کی ہے حق تلفی ختم کرنے کی تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح ان لوگوں کے پہ فرض کیے گئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہ آیات ہیں آگے جو آ رہی ہیں ساری، یہ روزے کے بارے میں ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتایا کہ حکمت کیا ہے، روزے فرض کیوں کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ایک خاص مہینہ ہے۔ تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ باقی دنوں میں یہ تعداد پوری کرے، اور جو اس کی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ نہ رکھیں تو پھر وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا، اور جو روزہ کرانہ طور پہ نیکی کا کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ پہلے ابتدائی حکم تھا روزے کے بارے میں، پھر یہ منسوخ ہو گیا، بس حکم آگے آ رہا ہے۔ یعنی ابتدا میں یہ اجازت تھی، ایک تو یہ کہ مسافر جو ہو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے، مریض ہو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے، اجازت ہے۔ اسی طرح یہ بھی اجازت تھی کہ جو رکھ سکتا ہے، استطاعت تو ہے، نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، لیکن اگر وہ روزے کی جگہ فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے، تو یہ بھی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ اجازت منسوخ ہوگی۔ اب اصل حکم آگے آ رہا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسی آیت کو آگے پھر دہرایا گیا ہے کہ اصل حکم اب وہ ہے، اور جو چیز نکال دی گئی ہے اس میں سے وہ کیا ہے کہ وعد الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو استطاعت رکھتے ہوں اور نہ رکھیں تو فدیہ وہ نکل گیا آگے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ حکم ہے اصل۔ تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے، پائے یعنی صحیح ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، وہ اس کا روزہ رکھے۔ اور پھر آگے وضاحت آگی کن کو اجازت ہے، اور جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ جو رکھ سکتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے فدیہ دیں، وہ ختم، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور جو سفر میں ہو، مریض ہو یا مسافر ہو تو باقی دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مشکل معاملہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ نماز اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے، روزہ اس لیے نہیں ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا جائے۔
تو جہاں بھی مشکل ہوگی اللہ آسانی پیدا کرتا ہے. اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، یعنی جو نہیں رکھے روزے باقی دنوں میں پورے کرو، اور تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پہ اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ نے رمضان میں جو قرآن نازل کیا اس پہ اس کی بڑائی کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چن لیا ہے روزے کے لیے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں. میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت پائیں. جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. دیکھیں نا، اللہ کے رسول آتے ہیں بندوں کو ان کے رب سے جوڑنے کے لیے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے رب کی صفات کیا ہیں، کہ تمہارا رب قریب ہے، دعائیں سنتا ہے. ورنہ جال ساز کیا کرتے ہیں فراڈی، وہ جی تمہارا رب تو بڑی دور ہے، اس تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی درخواست پہنچا ہی نہیں سکتا، لہٰذا آؤ ہم تمہاری درخواست سے پہنچاتے ہیں، تم تو گناہ گار ہو، تمہاری وہ کہاں سنتا ہے، تم کہاں پہنچ سکتے ہو، وہ تو بڑے خاص لوگوں کی سنتا ہے. تو اس طرح جال ساز بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول آ کے اعلان کرتے ہیں نہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں، جال ساز ہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے. تو یہ ہے تمہارا رب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں، میں ان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. اور جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. جو بندہ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، کارروائی ہوتی ہے باقاعدہ اس پہ. کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی. یا تو وہی دعا قبول ہوگی جو بندے نے مانگا وہ ملے گا، یا اس کے بدلے اللہ کو اور چیز دے دے گا، یا وہ دعا ایک نیکی کی حیثیت سے آخرت میں محفوظ ہوگی. کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی. اللہ ہر دعا سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اور اس پہ لازماً کارروائی ہوتی ہے. قیامت کے دن وہ دعائیں جو دنیا میں نہیں قبول ہوئی، دنیا میں جو نہیں ملی اسی شکل میں قبول نہیں، یہ جو تھا دعا قبول نہیں ہوئی، یہ اصطلاح غلط ہے. میں جی دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا پہ اللہ کارروائی کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے وہ دیا ہی نہیں جا سکتا. ہر بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اگر اس کو دینا شروع کر دیں یہ دنیا تباہ ہو جائے، اس کا نظام چند دنوں میں ختم ہو جائے. ایک شخص مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس دفعہ بارش نہ ہو، اس کا کاروبار بارش سے تباہ. دوسرا دعا کر رہا تھا اللہ بارش برسا، میں مر جاؤں گا، کاروبار تباہ ہو جائے گا. تو ہر ایک کی دعا اگر اللہ سنے تو یہ کائنات تو چند دنوں میں ختم ہو جائے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن دعا قبول ہوتی ہے، اس پہ کارروائی ہوتی ہے. اللہ اگر وہ چیز نہیں دے رہا جو بندہ مانگ رہا ہے اسے اور چیز ملتی ہے، کوئی اور مصیبت ٹل جاتی ہے، یا دعا محفوظ ہوگی قیامت کے دن. تو یہ اصطلاح نہیں دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، یہ غلط ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر ایک پہ کارروائی ہوتی ہے. آگے پھر روزوں کا موضوع آ گیا جو پیچھے چل رہا تھا. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی جا رہے تھے ان کے پاس. تو اللہ نے تم پہ نظر عنایت کی اور تم سے درگزر کیا. پس اب ان سے شب باشی کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کی تاریکی سے صبح کی سفیدی نمایاں ہو جائے. اور پھر رات تک روزے کو مکمل کرو. اور جب تم مصنوع اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح اللہ اپنی آیات کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تو روزے کے بارے میں بتایا کہ جب روزہ رکھ لو. روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا؟ تو فرمایا کہ شروع کہاں سے ہونا ہے کہ جب صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے، مشرق کی طرف سے نظر آئے، سفیدی رات کی تاریکی کے اندر سے نکل رہی. تو اس کی تشبیہ دی کہ جیسے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو جائے، یعنی دو رکھے ہوئے نظر آنے. یہ مطلب نہیں، رات کی تاریکی کے اندر سے صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہو جائے. تو اس وقت
روزہ شروع کرو اور پھر رات تک روزہ مکمل کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک۔ تو باقی حکم دیا کہ اعتکاف کی حالت میں جب ہو اس وقت تم بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، اوپر اجازت دی روزے کی حالت میں، روزے کی راتوں میں تم جا سکتے ہو، روزے کی افطاری کے بعد سے لے کر روزہ کی ابتدا فجر تک۔ اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی ان مالوں کو حکام تک رسائی کا ذریعہ بناؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ زیادتی کرتے ہوئے کھا سکو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ رشوت کے بارے میں آئے کہ لوگوں کے مال نہ تو باطل طریقے سے کھاؤ، باطل طریقے سے کھانے کی ساری شکلیں ہیں، فراڈ کر کے، چوری کر کے، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، کم تول کر، یہ ساری شکلیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نہ ہی یہ کرو کہ اپنے مال کو حکام تک رسائی کا ذریعہ بناؤ، حکام کو رشوت دو مال کے ذریعے، اور پھر انہیں اپنے حق میں استعمال کرو تاکہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا سکو، یعنی کسی جج کو رشوت دے کر زمین کو اپنے نام کروا لی، کسی تھانے کو رشوت دے کر کوئی کسی کا مال حاصل کر لیا، تو یہ رشوت ہے جس کے بارے میں فرمایا۔ اور قرآن میں یہ ہے جس میں رشوت کو مال باطل قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخیں مقرر کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے تاریخیں معلوم کرنے کا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے حصے سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سوال تھا کہ چاند کی مختلف شکلیں جو ہوتی ہیں، چاند طلوع ہوتا ہے باریک، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر باریک ہوتا ہے، یہ کیا ہیں؟ کیونکہ لوگ ان کے بارے میں عجیب و غریب اعتقاد رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ تاریخ ہے، یہ جنتری ہے، کیلنڈر ہے جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا ہر ایک کے لیے، کہ اس سے تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ تاریخ آج کیا تاریخ ہے، ایک مہینے کی پہلی ہے، دوسری، تیسری، چاند سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی سے فرمایا حج کی تاریخیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ عربوں میں ایک عجیب سی رسم تھی کہ جب کوئی احرام باندھ لے حج کا، تو اگر اسے واپس آنا پڑے تو وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا، پیچھے سے آتا تھا۔ فرمایا کہ یہ غلط رسم ہے، گھروں میں دروازوں سے آؤ جو صحیح جگہ ہے داخل ہونے کی، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ نے چاند کو بنایا ہے کیلنڈر آسمان میں، اس سے تاریخ معلوم ہوتی ہے، اور سورج کو دن کا وقت معلوم کرنے کے لیے کہ صبح سورج کی دھوپ اور سائے کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اب جی یہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اب تو گھڑیاں آ گئی، پہلے اسی سے لوگ دن کے ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ جنگ کے بارے میں، اور پھر آگے حج کے بارے میں۔ یہ مدنی صورت ہے، تو مدنی صورت میں مدینہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو مسائل کھڑے ہو رہے تھے، جو اعتراضات ہو رہے تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ مسلمانوں کو جہاں رہنمائی کی ضرورت تھی وہاں رہنمائی کی گئی۔ یہ مدنی آیات ہیں۔ گویا کہ آپ یہ سمجھے کہ مدینے کا اس وقت کا ماحول سامنے لے آئیں کہ آج سے 14 سال پہلے جو مدینہ ہے وہاں آپ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے حالات، اور کس طرح اللہ ہدایات دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا جنگ کرو۔ پہلے مکہ میں منع تھی جنگ، ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی ظلم کرے کوئی جواب نہیں دینا۔ اب فرمایا کہ جنگ کرو۔ کن سے جو جنگ کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ قریش، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود اس میں جنگ کی ابتدا کریں، اور اگر یہ مسجد حرام کے پاس تم سے لڑے تو پھر انہیں قتل کرو، یہی سزا ہے کافروں کی۔ بس اگر یہ بعد آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، ان کافروں کو جہاں سے نکالا ہے تم انہیں نکالو۔ کس کے لیے یہ آیات؟ قریش جو لڑ رہے تھے۔ آج بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کر کہتے ہیں جی اللہ حکم دے رہا ہے مشرکوں کو قتل کرو، قاتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں پاؤ۔
یہ عام لوگ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، عام کافروں کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کہا جہاں سے انہوں نے نکالا تو ہم نکالا، تو کن نے نکالا تھا مسلمانوں کو؟ قریش نے۔ ان آیات کو آج بعض لوگ فٹ کرتے ہیں کافروں پہ، غلط تفسیر، اور بعض غیر مسلم بھی ان آیات کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ کافروں کو قتل کرو اور جہاں بھی ملے انہیں قتل کرو۔ تو یہ آیات اس ماحول میں کن کے لیے ہیں؟ قریش جو لڑ رہے تھے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، اور اگر یہ بات آ جائیں تو پھر دست درازی صرف انہی پہ ہوگی جو ظالم ہے۔ فتنہ نہ رہے، فتنے سے مراد یہاں کیا ہے، اس پہ میں آج الگ ذرا زمین میں بات کروں گا، فتنہ۔ اور اسی میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اسلام میں جہاد کیوں ہے، کس مقصد، جہاد کا مقصد کیا ہے۔ حرام مہینہ کا بدلہ حرام مہینہ ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہوگا، پس جو تم پہ زیادتی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پہ زیادتی کرو، یعنی جو تم حملہ کرے تم بھی حملہ کرو، تو جو تم پہ دسترازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پہ دسترازی کرو جس طرح کہ اس نے تم پہ کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور بہترین عمل کرو، بے شک اللہ محسنین بہترین عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حرام مہینے کا بدلہ حرام مہینہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عربوں میں 4 مہینے محترم تھے، رجب الگ ایک، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے۔ ان میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا، حضرت ابراہیم کے دور سے یہ چلے آ رہے تھے۔ تو اب خطرہ یہ تھا کہ کہیں کافر مسلمانوں پہ ان مہینوں میں حملہ کر دیں، اس لیے کہ وہ اپنے طور پہ کبھی کسی حرام مہینے کو حلال کر لیتے تھے، کیونکہ جی اس میں جنگ کرنی ہے، اور اس کی جگہ کسی اور کو حرام کر دیتے۔ تو کہیں وہ اس طرح کی حرکت کر کے مسلمانوں پہ حرام مہینے میں حملہ کر دیں تو مسلمان کہیں یہ تو حرام مہینے ہم نہیں جنگ کریں گے، تو اس لیے فرمایا کہ حرام مہینے میں حملہ کریں تو حرام مہینے کی حرمت تم بھی توڑ سکتے ہو، بدلہ میں تم بھی لڑو۔ اور اسی طرح کوئی اور حرمت وہ توڑتے ہیں، کسی ایسی جگہ جنگ کرتے ہیں جہاں نہیں جنگ ہونی چاہیے، تو تم بھی کرو۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے مراد جنگ کے لیے خرچ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ نہیں کرو گے، تیاری نہیں کرو گے، تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ یہاں جنگ کی تیاری کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں یعنی جنگ کے لیے تیاری کرو۔ اسلحہ جس طرح کا ہر دور میں ہونا چاہیے وہ ہے جنگ کی تیاری، اور یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آج اس امت کی بس بدقسمتی یہ ہے کہ باقی سارے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور یہ بڑا ثواب ہے، لیکن اگر آج فرض کریں مسلمانوں کو کہا جائے کہ میزائل ٹیکنالوجی کے لیے اللہ کے راستے میں دو، تو ذرا سوچیں تھوڑی دیر کہ کیا ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا راستہ ہے؟ کیا کوئی مسلمان ثواب سمجھ کے اس کے لیے دے رہا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی ہم نے حاصل کرنی ہے یا اور کچھ جدید ترین اسلحہ اور بنانا ہے، تو اس کے لیے جی اللہ کا راستہ میں، اس کو پہلے کو اللہ کا راستہ سمجھے گا اسے اور ثواب سمجھ کر دیں گے؟ یہ آج اس امت کا حال ہے، اور جس ذلت اور پستی اور رسوائی اور محتاجی اور بے بسی میں آ جائیں ہم، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم باقی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں مسجد بنانی ہے، ایک مسجد کے 10 مسجدوں جتنا فنڈ اکٹھا ہو جائے گا، اور یہ کہیں کہ اسلحہ بنانا ہے تو کوئی ایک پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ حال ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حج کے احکام آگے، اور یہ یاد رکھیں کہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آ کر شروع کرایا کہ آپ نے بتایا حج کا طریقہ کیا ہے۔ حج حضرت ابراہیم کے دور سے شروع تھا، اور حضرت ابراہیم ہی نے حج کے سارے احکام بتائے تھے، طریقہ حج کا حضرت ابراہیم نے بتایا تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا بھی پیچھے گزری ہے نا، وہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اسماعیل کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے، اسی میں حج کے طریقے بھی تھے، اس وقت سے حج چلا رہا ہے۔ جو البتہ قریش نے کچھ بدعتیں اس میں شامل کی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدعتیں نکال دیں، اور سب سے بڑی جو بدعت تھی وہ تلبیہ کے اندر تھی کہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن تملکہ و ما ملک،
تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جو تیرا اپنا ہی بندہ ہے تو وہی اس کا مالک ہے. جو آج بھی ہم کہتے ہیں وہ جی ہم تو کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے, یہ تو پھر اللہ کے اپنے ہی بندے ہیں نا. تو انہوں نے جو شریک ٹھہرائے وہ اللہ کے اپنے بندے ہی سمجھ کے ٹھہرائے ہوئے تھے سارے. تو اس کی انہوں نے ترمیم کی ہوئی تھی ایک تلبیہ کے اندر. باقی کچھ اور بدعتیں تھیں جو میں آگے بتاؤں گا جو ختم کر دی گئی. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو, یعنی اگر احرام باندھ لیا ہے تو پھر اسے مکمل کرو. اور اگر تم گر جاؤ تو پھر جو قربانی میسر ہو وہ کرو, یعنی پھر قربانی کر کے احرام کھول دو. گر جاؤ یعنی راستے میں پھنس جاؤ, آگے نہیں جا سکتے, جنگ شروع ہو گئی ہے, جیسے آج کے حالات ہیں, کرونا, نہیں جا سکتے. کوئی مثلا احرام باندھ کے آگے گیا ہے جی, آگے وبا پھیل گئی کرونے کی, آگے نہیں جا سکتے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہیں قربانی کرو, احرام کھول دو. اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے, یعنی جب تک قربانی نہ ہو جائے. اب یہ پھر تفصیل میں نہیں جا رہا کہ قربانی آیا بیت اللہ میں جا کے ہونی چاہیے, یہ وہیں کر سکتے ہیں, اس میں فقہا کی الگ الگ راہ ہے. اور جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا دے تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا روزوں کی شکل میں, یا صدقہ یا قربانی, یعنی 3 روزے رکھے, 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا کوئی قربانی کرے بکرے. اور پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ, کوئی خوف نہیں, امن کی حالت میں ہو جاؤ, تو جس نے حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھایا تو اسے پھر جو قربانی میسر ہو وہ کرنی ہوگی. اور جو قربانی کو نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دوران, اور 7 روزے رکھے جب وہ گھر واپس لوٹ کے آئے. یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے. اور یہ رخصت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا. یہ خاص رعایت دی گئی ہے حج اور عمرے کو جمع کرنے کی. پہلے حج اور عمرے کو جمع نہیں کیا جاتا تھا, حج الگ کیا جاتا تھا, عمرہ الگ کیا جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص رعایت دی کہ حج اور عمرے کو جمع کر لیں, ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا. اسے کہتے ہیں حج تمتع, یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھ لیں, جا کر عمرہ کریں, احرام کھول دیں, پھر دوبارہ حج کے دن 8 کو حج کا احرام باندھ لیں. تو جو شخص یہ حج کرے گا, حج تمتع, حج اور عمرے کو ملائے گا, حج تمتع یا قران, تو اس پہ قربانی واجب ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ جو بھی قربانی میسر ہو وہ واجب ہوگی. اور اگر قربانی نہیں تو پھر اس کی جگہ 10 روزے رکھنے ہیں, 3 روزے وہاں اور 7 واپس آ کر. تو یہ شرط لگا دی کہ یہ رعایت ان کو دی جا رہی ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں, وہاں ارد گرد رہنے. وہاں کے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ صرف حج کریں حج کے دنوں میں, عمرہ باقی دنوں میں آ کے کر سکتے ہیں. اب آج سوال یہ ہے کہ مسجد حرام کے رہنے والے کن کو سمجھیں گے, صرف مکہ والوں کو یا مکہ کے ارد گرد, یا پورے سعودی عرب کو؟ آج کہیں گے یہ تو قریب ہیں, جب چاہیں آ کے عمرہ کر سکتے ہیں, تو یہ صرف حج افراد کریں, حج تمتع نہیں کر سکتے. یہ بہرحال علماء حالات کے مطابق یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, فتویٰ دے سکتے ہیں. حج کے متعین مہینے ہیں, تو جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کر لی تو اسے نہ تو کوئی شہوت رانی کا کام کرنا ہوگا, اور نہ اللہ کی نافرمانی, اور نہ حج میں کوئی جھگڑا, یعنی اس طرح کا کوئی غلط کام, شہوت رانی, فسق و فجور, اللہ کی نافرمانی, جھگڑے کا کام نہیں ہونا چاہیے. اور جو خیر بھی تو کام بھی تم کرو گے تو اللہ جانتا ہے. اور زاد راہ لو, یعنی حج کے سفر میں زاد راہ لو, بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اللہ, اور مجھے سے ڈرو اے عقل رکھنے والو. یعنی حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ. یہ اس لیے کہا کہ بعض لوگوں کا اس وقت تصور تھا مذہبی قسم کا کہ نہیں جی حج میں آپ ایسے ہی جائیں فقیر بن کے مانگتے جائیں اور جا کر حج کریں. تو فرمایا کہ اس طرح نہیں, زاد راہ اپنا خرچ ساتھ لے کر جاؤ. آج ہم انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ کریں گے, انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ. اور پھر جہاں ضرورت ہوئی ضمیمہ وہ الگ میں کر دوں گا ریکارڈ, جیسا کہ میں نے فطرہ کے بارے میں کہا. اور اس معاملے میں تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو, یعنی حج کے دوران تجارت کرو. فضل کیا ہے؟ تجارت. اور جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس. مشعر الحرام مزدلفہ, عرفات سے واپس آتے ہوئے مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو.
اور اس کو یاد کرو کہ جیسے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ جو اللہ نے یاد کا طریقہ بتایا اس طریقے سے یاد کرو، پھر تم وہاں سے پلٹ کر آؤ جہاں سے لوگ پلٹ کر آتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قریش کو کہا۔ قریش عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم حرم کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کے، تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ تو قریش کو بھی کہا کہ تم بھی وہیں سے لوگوں کی طرح وہیں سے ہو کے آؤ، جس طرح لوگ جاتے ہیں عرفات، تم بھی عرفات سے ہو کر آؤ، یہ کوئی خصوصیت نہیں تمہاری۔ اور جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر اللہ کا کرو۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ ہوگا اس میں جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ جو بتایا نا اللہ کو یاد کرو، یہ مینا میں ہے، مینا میں ٹھہرنا، عرفات سے واپس آ کر 10 کو آدمی واپس پہنچتا ہے تو 11 12 کو جا سکتے ہیں، 11 12 ٹھہر کر 13 12 بھی ٹھہرے، 13 کو بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ دعا کا صحیح طریقہ بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا ہی مانگتے ہیں، تو دنیا اللہ دے دے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے آخرت مانگی نہیں ہے۔ لیکن اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو لوگ فرمایا کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اس لیے کہ اللہ کی کوئی کمی تو نہیں ہے نا، کہ اب یہ سمجھ جی اگر آخرت مانگی تو دنیا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے، یا دنیا مانگی تو آخرت نہیں ملے گی؟ نہیں، دونوں مانگے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے دعا کا، دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے۔ آخرت تو ہے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، دنیا بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہوئی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں اس نے دوسروں کو بھی ساتھ شریک کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے ان دنوں میں، یعنی مینا میں، اور جو 2 دنوں میں جلدی پلٹ آیا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13 کو نکلا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اس شخص نے تقوی اختیار کیا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ یہ مینا کے بارے میں بتایا کہ 12 کو بھی جا سکتے ہیں، 13 کو بھی۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور جو کچھ ان کے دل میں ہوا ہے اس پہ وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یعنی قسمیں کھاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا شخص سخت جھگڑالو ہے۔ یہ ان لیڈروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، قسمیں کھا کھا کر کہ ہم بڑے مخلص ہیں، اور بڑی بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں ان سے، لیکن اصل میں وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، فساد پھیلانے والے۔ اور ایسا شخص جب پلٹتا ہے تو زمین میں ساری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، یعنی جنگ بھڑکائے جس سے تباہی آتی ہے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کا گھمنڈ اس کو گناہ پہ ابھارتا ہے۔ اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، اچھا مجھے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، وہ اور زیادہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے، ایک طرف یہ لوگ اور دوسرے یہ جنہوں نے اللہ کی رضا طلبی میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، دن رات اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ بیچ دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اور اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، تو پھر جان لو کہ اللہ زبردست اور دانا ہے۔ کیا یہ لوگ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں آئے اور اس کے فرشتے بھی، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ یعنی کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سامنے آ جائے، فرشتے بھی تو فیصلہ کر دیا جائے؟ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دنیا میں جو امتحان ہو رہا ہے نا، اس امتحان کی سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں غیب میں ہے سب کچھ۔ جس طرح غیب ظاہر ہو گیا امتحان ختم۔ اس لیے جب کوئی موت دیکھ لیتا ہے تو غیب کا پردہ ہٹ گیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں توبہ بھی اس وقت ہے جب تک غیب میں ہے معاملہ، امتحان بھی اس وقت ہے جب تک غیب ہے۔ تو فرمایا کیا لوگ یہ چاہتے ہیں غیب کا پردہ ہٹ جائے، اللہ خود آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے؟
تو پھر اس دن پھر مہلت نہیں ملے گی۔ تو جو لوگ نشانیاں مانگ رہے تھے انہیں بتایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ کتنی وعدے نشانیاں ہم نے انہیں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دے۔ لوگوں کے لیے دنیا کی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پہ تھے، پھر لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبریاں دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، اور اللہ نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی باتوں میں فیصلہ کر دیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور اختلاف لوگوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ انہیں علم نہیں دیا گیا تھا، اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس وعدے نشانیاں آ چکی تھیں، اور یہ اختلاف انہوں نے ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے کے لیے کیا۔ تو پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے ان کی رہنمائی کی حق کے ذریعے اس بات میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، تو جو ایمان لائے ان کو یہ حق بتا دیا، اور جو لوگ ایمان لائے تو اللہ نے اپنے اذن سے انہیں ان کی حق کی طرف رہنمائی کر دی اس بات میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا تم نے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پہ وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزرے ہیں، ان پہ سخت تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر انہیں کہا گیا کہ سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی ابھی وہ حالات تم پہ نہیں آئے جو ان لوگوں پہ آئے جو پہلے رسولوں کے ساتھ ایمان لائے، تو یہ اللہ کی سنت ہے، سخت آزمائشیں آئیں گی یہاں تک کہ گویا کہ انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیے کہ جو بھی تم مال خرچ کرو تو وہ تمہارے والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے ہونا چاہیے، اور جو بھی تم خیر کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یعنی سب سے حقدار پہلے کون ہے؟ والدین، قرابت دار، پھر یتیم، مسکین، مسافر۔ تم پہ جنگ فرض کی گئی حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ پہ توکل کرو۔ انسان ظاہر جنگ کو پسند نہیں کرتا لیکن جنگ ہی بہتر ہوتی ہے بعض دفعہ، تو فرمایا کہ یہ نہ دیکھو تمہیں کیا پسند ہے، ممکن ہے تمہیں کچھ پسند ہو اور وہ بری ہو، اس لیے استخارہ رکھا گیا نا اللہ سے خیر طلب کرو، کس میں بلائی ہے ہمارے لیے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لوگ آپ سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ حرام مہینے میں جنگ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے یہاں زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور یہ لوگ مسلسل تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک اگر ان کے بس میں ہو تو یہ تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو تم میں سے دین سے پھرے گا اور وہ مرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو بھیجا رجب 2 ہجری میں وادی نخلا میں مکہ اور طائف کے درمیان، آج کی اصطلاح میں کہیں کہ جاسوسی کے لیے کہ دیکھیں قریش کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ تو یہ جب وہاں پہنچے تو ایک قریش کا قافلہ آ رہا تھا مکہ کی طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر اس قافلے کو جانے دیتے ہیں تو قریش کو پتہ چل جائے گا اور وہ ہم پہ آ کے حملہ کر دیں گے، اور اگر ہم اس قافلے پہ حملہ کرتے ہیں تو رجب حرام مہینہ ہے، تو بہرحال انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ حملہ کر دیں۔ تو ایک آدمی قتل ہو گیا، باقی کو یہ قیدی بنا کر لے آئے، مال بھی لے آئے، تو اس پہ بڑا شور مچ گیا، دیکھیں جی مسلمانوں نے کیا کیا، حرام مہینے کی حرمت جو ہے اس کو انہوں نے پامال کر دیا۔ منافقین بھی شروع ہو گئے، قریش بھی، یہودی بھی، اور مسلمان بھی پریشان ہو گئے کہ پراپوگنڈے کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں، یعنی پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ حرام مہینے میں جنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب میں کہ حرام مہینے میں جنگ ٹھیک ہے، برا کام ہے، لیکن
یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے اپنے کرتوت کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے راستے سے روکنا، جو یہ کر رہے ہیں، اللہ کا کفر کر رہے ہیں، مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، قریش وہاں کے رہنے والوں کو نکال رہے ہیں، ان کے جرائم زیادہ بڑے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، جواب اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہاں یہ گناہ نہیں ہم نے نہیں کیا، نہیں ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی، لیکن تم جو اعتراض کر رہے ہو تمہارے اپنے جرائم کیا ہیں دیکھو۔ تو یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو بھی بچا ہوا ہو زائد ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ جس میں ان کی اصلاح ہو وہ بہتر ہے، اور اگر تم اپنے ساتھ انہیں ملا کر رکھو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو اور مصلح کو بھی، جو فساد پھیلانے والا ہے جو اصلاح کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اللہ بے شک اللہ زبردست اور دانا ہے۔ تو یہ شراب اور جوئے کے بارے میں ہے پہلا یہ حکم۔ تو یہ فرمایا شراب اور جوا جو ہے نا تدریج کے ساتھ حرام ہو، ایک ہی دفعہ حرمت کا حکم نہیں آ گیا۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ فائدے کیا؟ جیسے آج کہتے ہیں نا لاٹری رکھی ہے اور اس کے ہم کو چیریٹی کا کام کریں گے، اس طرح اس وقت بھی اس طرح کے کچھ کام لوگ کرتے تھے جوئے کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ ان میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن گناہ کا پہلو زیادہ بڑا ہے، یہ اشارہ کر دیا، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اب آگے اس سے آگے خرچ کریں کیا؟ تو جو ظاہر ہے خرچ کرو، ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے، اس قدر فقر و فاقہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کریں۔ یتیموں کے بارے میں جب قرآن میں آیات نازل ہوئیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور جہنم میں جائیں گے، آگے سورہ نساء میں آ رہی، تو لوگ ڈر گئے، یتیموں کا مال انہوں نے الگ کر دیا، کھانا پینا ان کا الگ، اپنا الگ، حالانکہ یہ گھر میں رہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جو چیز ان کے لیے بہتر ہے وہ ہونی چاہیے، ان کی بہبود کا کام ہونا چاہیے۔ اور اگر تم اکٹھے رکھتے ہو اپنا رہنا سہنا کھانا پینا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ جانتا ہے کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد پھیلانے والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن لونڈی مشرکہ شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بڑی اچھی کیوں نہ لگے۔ اور مشرک مردوں کو اپنی بیٹیاں نکاح کر کے نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن آزاد غلام مومن بہتر ہے ایک مشرک سے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ مشرک آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اپنے اذن سے، اور وہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ بتا دیا کہ اب مشرک عورت سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح مسلمان عورت کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے نکاح ہو رہے تھے، حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہ سارے قوانین جو ہیں آہستہ آہستہ لاگو ہوئے، ایک ہی دفعہ سارے قوانین نہیں آ گئے۔ اور لوگ تم سے ایام ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذیت کی چیز ہے، اور حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، اور وہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، پس آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو یعنی اولاد، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک تم مجھ سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ سے ڈرو، اور تمہیں ہر لمحے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ملاقات کسی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ اللہ کا نام، اللہ کی قسم میں یہ نیکی کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، مطلب اللہ کا نام اس طرح کی قسموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو تمہاری لغو قسم کی قسمیں ہیں اس پہ اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تمہاری ان قسموں پہ مواخذہ کرے گا جو تم دل کے ارادے سے کھاتے ہو، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی ایک تو ہے ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے لوگ اللہ واللہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں،
ان پہ مواخذہ نہیں، لیکن جو قسم دل کے ارادے سے ہوگی اس میں مواخذہ ہوگا۔ کیا مطلب کہ اگر انسان توڑے گا تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہ آگے پھر آ رہا ہے کفارہ قسم توڑنے کا۔ کیا جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر وہ پلٹ آئیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ الہ ہے، ایک شرعی حکم الہ، جس طرح طلاق ہے، نکاح ہے، خلا ہے، اس طرح الہ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص، کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن وہ 4 مہینے سے اوپر ہو، اگر 1 مہینہ 2 تو پھر نہیں۔ تو اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھائی ہے تو اسے 4 مہینے مہلت دی جائے گی، یا تو واپس 4 مہینے میں واپس آ جائے اور اسے طلق رکھے، نہیں تو پھر 4 مہینے گزرتے ہی کچھ فقہاء نے کہا طلاق خود بخود ہو جائے گی، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، عدالت میں عورت جا کے کہے گی تو عدالت اسے کہے گی کہ طلاق دے دو، تو تاکہ اس طرح عورت کو معلق بنا کے نہ کو رکھے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ ہیں طلاق کے بارے میں، تو یہ آیات آپ سن لیں، اور پھر طلاق کے بارے میں بھی میں الگ ضمیمہ ایک بناؤں گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ۔ اور متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 ایام ماہواری آنے تک، 3 دفعہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی نکاح نہ کریں، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر ان کو واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی عدت کے دوران لوٹانے کے حقدار ہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے معروف طریقے سے مردوں کے ان پہ حقوق ہیں، اور البتہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت کا ان پہ حاصل ہے، اور اللہ زبردست اور دانا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، تو پھر یا تو معروف طریقے سے عورت کو روک رکھو یا بہترین طریقے سے اس کو چھوڑ دو، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو، واپس لو، الا یہ کہ انہیں اندیشہ ہو مرد عورت کو کہ وہ اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکیں گے، بس اگر انہیں ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود پہ قائم نہیں رہ سکیں گے تو پھر ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے۔ یہ ہے خلا، یعنی عورت طلاق طلب کرے اور پھر وہ کچھ مہر واپس کر کے طلاق لے لے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس شخص نے، یعنی شوہر نے طلاق دے دی، یعنی 3ری مرتبہ، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو پھر پہلے شوہر اور اس عورت پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ واپس پلٹ آئیں، اگر وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جسے وہ کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے 3ری طلاق، اگر شوہر نے دے دیا تو پھر کیا حکم ہے، تو یہ میں تفصیل سے پورا بیان کروں گا اس کا الگ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں گے، عدت ختم ہونے کے قریب ہو، تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک رکھو یا بہترین معروف طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں اس لیے نہ روک کے رکھو کہ تاکہ تم انہیں نقصان پہنچا سکو، یہ تمہاری زیادتی ہوگی، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اور اس بات کو بھی کہ اس نے تم پہ کتاب اور حکمت نازل کی، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے تجویز کردہ شوہروں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں باہمی طور پر معروف طریقے سے رضامند ہوں۔ اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ وہ حالت ہے کہ مرد نے مثلا طلاق دی تو عورت کی عدت گزر گئی، اب وہ پہلے اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ایک طلاق تھی یا 2 نکاح ہو سکتا ہے، وہ پہلے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اب گھر والے نہیں کرنے دے رہے، نہیں، فرمایا کہ نہیں، نہ روکو۔ یا وہ عورت اب کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو گھر والے روک رہے ہیں، یا پہلا خاوند
روڑے اٹکا رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے، عدت گزر گئی، تو اب وہ آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کرے۔ اب اس کے بعد رضاعت کا حکم ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت کو پورا کرنا چاہتا ہو، اور بچے کے والد کے ذمے ہے ان کو کھانا پلانا اور لباس معروف طریقے سے، اور کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ نہ ماں کو اس وجہ سے تنگ کیا نقصان پہنچایا جائے گا کہ وہ ماں ہے بچے کی، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے کہ وہ باپ ہے بیٹے کا۔ اور وارث پہ بھی اسی طرح کے حقوق ہوں گے، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا، جو وارث ہے اس کو بھی نان و نفقہ دینا ہوگا اور دودھ پلانے والے کو۔ اور اگر وہ دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، تو ان پہ کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی اولادوں کو کسی اور سے دودھ پلاؤ، تو اس میں بھی تم پہ کوئی حرج نہیں، جب کہ تم نے جو معروف طریقے سے طے کیا ہو وہ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت کیا ہے کہ جب کسی مرد نے عورت کو طلاق دے دی، اب بچہ ہے چھوٹا، اس نے دودھ پینا ہے، تو اب اس کی ماں دودھ پلا رہی ہے، تو ایک تو دودھ کی باقاعدہ مدت مقرر کر دی، 2 سال قانونی مدت ہے۔ اب ماں جو دودھ پلا رہی ہے، تو اب شوہر اس کا نان و نفقہ تو نہیں دے رہا، اس لیے وہ طلاق دے چکا ہے، تو وہ عورت دودھ پلانے کا خرچہ لے سکتی ہے، بچے کو دودھ پلانے کا لباس اور خرچ لے سکتی ہے، اور یہ مرد کی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ اور اگر وہ دودھ نہیں پلاتی وہ اور یہ زیادہ مانگ رہی ہے، مرد اتنا نہیں دے سکتا، باپ نہیں دے سکتا، تو پھر فرمایا کہ کسی اور عورت سے بھی تم اس طرح کا معاہدہ کر سکتے ہو کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اور اس کو بھی پھر اسی طریقے سے تمہیں وہ ادا کرنا ہوگا جو کچھ تم نے طے کیا ہے۔ تو یہ طلاق کی آگے آیات آ رہی ہیں، یہ ہم پورا ترجمہ کر دیتے ہیں، اور الگ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور وہ پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب وہ عدت ان کی پوری ہو جائے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ اپنے بارے میں وہ جو بھی معروف طریقے سے فیصلہ کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہ ہے عدت ان عورتوں کی جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، عدت وفات 4 مہینے 10 دن، کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ جب یہ عدت گزر جائے تو پھر وہ آزاد ہیں، جو چاہیں نکاح کریں، اور تم پہ کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ تم منگنی کا، نکاح کا اشارے کنائے میں کچھ کہہ دو یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا دل میں ذکر تو کرو گے ہی، لیکن کوئی خفیہ عہد و پیمان نہ کرو، اللہ یہ کہ کوئی معروف طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور اس وقت تک عقد نکاح کا فیصلہ نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ یعنی کسی عورت کا شوہر فوت ہوا ہے تو کوئی اس دوران اس سے ایسی ساز باز کر رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ یہ تو جی پہلے سے ہی کچھ چیزیں طے تھیں، انتظار ہو رہا تھا، فرمایا کہ اس طرح نہیں۔ ہاں اشارے کے نام میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے، اور اس وقت تک نکاح کے بارے میں کوئی چیز نہیں ایسی ہونی چاہیے جب تک عدت ختم نہ ہو۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ جانتا ہے، اس سے ہوشیار رہو، ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اور اس بات میں تم پہ کوئی حرج نہیں کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو اس حال میں کہ تم نے انہیں چھوا بھی نہیں اور کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دو۔ جو مالدار ہے اس پر اس کی وسعت کے مطابق ہوگا، اور جو فقیر ہے اس پر اس کی وسعت کے مطابق معروف طریقے سے یہ حق ہے محسنین، بہترین عمل کرنے والوں پہ۔ یعنی ایک شکل یہ بتائی کہ تم نے طلاق دی ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کو ہاتھ نہیں لگایا مرد نے عورت کو، اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو پھر کیا کرنا ہے یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس میں تفصیل سے مہر کے بارے میں۔ اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، رخصتی سے پہلے، اور مہر مقرر ہو چکا ہو، تو پھر نصف مہر تمہیں دینا ہوگا، اللہ یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی وہ نصف بھی نہ لیں، یا جس کے ہاتھ میں عقد نکاح یعنی مرد وہ معاف کر دے یعنی زیادہ دے دے،
اور یہ کہ تم معاف کرو مردوں کو کہا، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب تارا ہے، اور اپنے درمیان جو بزرگی فضیلت ہے اس کو نہ بھولو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے رہو، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر پیدل اور سواری کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اگر خوف کی حالت ہے تو پھر آدمی پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، سواری پہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور امن کی حالت ہو تو پھر وہ طریقہ سارا نماز کا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں سکھلایا ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ ایک صحابی کو آپ نے کسی کو پکڑنے کے لیے بھیجا تو وہ دوڑ رہے تھے، دوڑتے دوڑتے انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اس طرح کی اگر حالت ہے کہ آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو وہ دوڑتے دوڑتے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اسی کے مطابق سجدے رکوع ہوں گے۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنی ہوگی کہ انہیں 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے بغیر گھروں سے نکالے، اور اگر وہ خود نکل جائیں تو پھر وہ جو کچھ اپنے بارے میں کریں معروف طریقے سے، تم پہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ زبردست اور دنا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اب، کہ وراثت کا قانون جب آ گیا تو یہ آیت منسوخ ہوگی۔ وراثت کے قانون سے پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو وصیت کرے، اس کی بیوی کو 1 سال خرچ دیا جائے، گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن اب چونکہ وراثت کا قانون آ گیا، بیوی کو وراثت ملتی ہے، تو اب یہ منسوخ ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو کے لیے متاع ہوگا معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقی لوگوں پہ۔ متاع کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی طلاق دے تو عورت کو کچھ دے دلا کر رخصت کرے، ایک گفٹ دے اسے جو بھی اس کی حیثیت کے مطابق ہے، کہ اس لیے کہ زندگی کا حصہ گزارا ہے، سب سے بہترین یہ رشتہ ہے۔ تو اس طرح نہیں کہ ایک دوسرے پہ لان تک کرتے ہوئے جدا ہوں اور ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہوئے، عورت بھی یاد رکھے میں شوہر کے ساتھ تھی، اس کو دے دلا کر رخصت کیا جائے۔ اور فرمایا کہ حق ہے متقی لوگوں پہ، لازمی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہیں تک آج رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیات کل پڑھیں گے۔ اور 2 موضوع ہیں جن پہ انشاءاللہ میں مزید میں بات کروں گا، ایک فتنہ کیا ہے اور دوسرا طلاق۔